السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہمارا پروگرام خواتین اور اسلام میں آپ سب کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ وقفے میں جانے سے قبل آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ ہم لوگ توہم پرستی کے بارے میں سن رہے تھے، تو اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام عقائد کی خرابیاں جو بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ایک مومنہ اور مثالی عورت بنائے۔ تو توہم پرستی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہم و گمان میں مبتلا ہو جانا، کسی کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی مقام کے بارے میں، کسی دن کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں وہم میں مبتلا ہو جانا کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حالانکہ ہر چیز اللہ کے جانب سے ہوتی ہے، یہ بھی عقائد میں ہے، یہ بھی ایمان باللہ میں داخل ہے کہ ہر چیز اللہ کے جانب سے ہوتی ہے۔ کسی انسان کی یا کسی مقام کی، کسی دن کی وجہ سے کوئی چیز رونما نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ فلاں گھر نحوست والا ہے، فلاں گھر صحیح نہیں ہے، تو عورتیں اکثر وہ بیشتر ایسے مراحل میں، ایسے موقعوں پر اس میں وہم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ گھر کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو فوری گھر کے متعلق غلط گمان پیدا کرنا کہ یہ گھر ہمارے لیے صحیح نہیں، یا پھر ایسے ہی کوئی اور چیز کہ کوئی بلی ہمارے سامنے سے گزر جائے تو اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ بلی کا گزرنا ہمارے لیے صحیح نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں غلط ہے جو عورتیں اکثر وہم میں اس کے بارے میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو جس کے بارے میں ہم قرآن و حدیث میں کئی ایک احادیث انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے کہ ایسا ہرگز بھی ہمارے اندر نہ ہو۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اکثر وہ بیشتر اگر کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ کی وجہ سے یا پھر کوئی چھینک دے تو اس میں بھی بدشگونی لے لیتے ہیں۔ تو دیکھیے تقریباً وہم و گمان میں مبتلا ہونا یا بدشگونی لینا یہ دونوں تقریباً ملے جلے، دونوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بدشگونی وہم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، پہلے ہمارے ذہن میں وہم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دونوں سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو تیرا کا لفظ استعمال کیے قرآن و حدیث میں، اور تیرا کرنا یہ گنہگاروں کی عادت ہے، مشرکین کی عادت ہے، کفار کی عادت ہے، ایک مسلمان کی کبھی یہ عادت نہیں ہو سکتی۔ جتنے انبیاء اکرام کا ذکر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کو، ایمان والوں کو تیرا کہتے تھے، انہیں نحوست لیتے تھے۔ تیرا کا معنی ایک تو بدشگونی، نحوست، دونوں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، تو نحوست لینا یا بدشگونی لینا۔ تو کفار و مشرکین انبیاء اکرام کو، ایمان والوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ یہ کفار قوم سمود صالح علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ طیرنا بک وبمن معک، تمہاری وجہ سے، تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست آ رہی ہے، یعنی جو عذابات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتے ہیں، تو ان کا سبب یہ لوگ نیک لوگوں کو، پیغمبروں کو ٹھہراتے تھے، تو ان کے ذریعے سے نحوست لیتے، لیکن ایک ایمان والا کبھی ایسا نحوست نہیں لیتا۔ صالح علیہ السلام کو یہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، منحوس سمجھ کر کہتے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر یہ تکلیفیں آ رہی، یہ قحط سالی آ رہی، یہ عذابات آ رہے۔ تو صالح علیہ السلام کہتے تھے طائرکم عند اللہ، ہم تم سے تو نحوست نہیں لیتے، تم ہمیں منحوس سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نحوست ہو یا پھر کچھ بھی اس کے بارے میں ہو، جو بھی عذابات آ رہے، جو بھی تکلیفیں آ رہی، یہ سب کو اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، انبیاء اکرام کو اکثر ان کی قوموں نے، جو کفار تھے، جو مشرک تھے، یہ لوگ منحوس کا، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی موسیٰ کی قوم نے منحوس کا۔
کہ تمہاری وجہ سے ہم پر وقتاً فوقتاً عذاب نازل ہو رہے ہیں، حالانکہ جتنے بھی عذاب ان پر آئے تو ان کے غلطیوں کی وجہ سے آئے تھے، کسی کی نحوست کی وجہ سے نہیں آئے تھے۔ تو یہ نحوست یہ کفار کی عادت ہے۔ ہم خواتین کے اندر، ہماری خواتین میں اگر منحوسیت سمجھنا یا بدشگونی لینے کی عادت ہے تو فوری اس کو درست کر لے، ورنہ وہ کبھی مومنہ نہیں کہلا سکتی۔ یہ تیرہ کیا ہوتا ہے؟ التیرہ جو عربی کا لفظ ہے جس کا اردو معنی بدشگونی لینا، یہ خیال کرنا، یہ وہم، یہ گمان کرنا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کچھ ہمارے سامنے غلط چیز آ جائے تو اس کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو جانا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ، مکے والے، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے، مثلا کہیں تجارت کے لیے جانا ہوتا یا پھر کوئی کام کرنا ہوتا، تو وہ پرندے کو اڑاتے تھے۔ پرندہ اگر دائیں جانب چلا جاتا تو اس سے نیک شگون لیتے، اگر بائیں جانب چلا جاتا تو اس سے بد شگون لیتے اور وہ کام نہیں کرتے۔ پرندہ دائیں جانب چلا گیا تو وہ نیک شگون لیتے ہوئے وہ کام کو بجا لاتے، اگر بائیں جانب گیا تو بد شگون لیتے ہوئے وہ کام نہیں انجام دیتے۔ یہ ہے التیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیرۃ شرکن، التیرۃ شرکن، التیرۃ شرکن۔ ایک بار نہیں، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ شرک ہے، شرک ہے، شرک۔ اے عورت، ذرا کان کو کھول کر سن لیجئے کہ اگر کسی عورت کے اندر یہ بدشگونی ہے، یہ نحوست سمجھنے والی صفت ہے، تو وہ شرک کے دائرے میں چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا يَذْحَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ۔ ہم میں سے اکثر کسی کو یہ تیرہ بدشگونی ہمارے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہو جاتی، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی کبھی ایسی بدشگونی پیدا ہو جائے تو فوری اللہ پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ یذحبہ بالتوکل، آپ نے فرمایا کہ توکل اللہ پر کرو، بھروسہ اتنا ہو کہ یہ ختم ہو جائے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، یہ تیرہ، یہ بدفعلی یا نیک فعلی یا پھر بدشگونی، یہ اللہ تعالی دور کر دیتے۔ تو بدشگونی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا صفر ولا حام، یہ بھی عورتوں کے اندر اکثر پائے جاتی، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیر، کوئی بدشگونی نہیں، ولا صفر ولا حام، نہ الو کے بیٹھنے سے کچھ ہوتا ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں گے تو ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہمارے اس معاشرے کے لوگوں پر من و عن ثابت آتی۔ لا عدوہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، ولا طیرہ، کوئی نیک شگن بد شگن کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے جانب سے، ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے، سفر کے مہینے میں شادیاں کرنا یا پھر تجارتوں کو شروع کرنا، سفر پر جانا، سفر کے مہینے میں غلط سمجھتے، منحوس سمجھ کر اس سے رک جاتے۔ تو ایسے کوئی چیز نہیں، یہ ایام، یہ مہینے، یہ دن اللہ کے پیدا کرتا ہے، ہم کسی دن کو منحوس نہیں کر سکتے، کسی مہینے کو منحوس نہیں کر سکتے، کسی وقت کو ہم منحوس نہیں کر سکتے۔ ہماری خواتین کے زبانوں پر سوچے سمجھے بغیر ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کتنا منحوس دن ہے، اللہ اکبر، دن کو منحوس کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے، لیکن وہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کیسے اللہ کو گالی دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ وقت کو، وہ دن کو، وہ مہینے کو گالی دیتا ہے، اور دن میں ہوں، مہینہ میں ہوں، میں ہی اس کو پیدا کیا۔ جب
کوئی بھی انسان زمانے کو گالی دے تو گویا وہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، کیونکہ زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمانے کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی ہو یا بری اللہ کے جانب سے ہوتی، تو سوچے سمجھے بغیر ہماری خواتین ایسے الفاظ نکال دیتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے یہ دنوں کو، یہ مہینوں کو پیدا کیا، اب نہیں جب نہیں۔ کب اللہ نے پیدا کیا؟ یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جب آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی تبھی اسے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھ دیے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے اللہ نے رکھ دیا۔ تو یہ سفر کا مہینہ کبھی منحوس نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ پورے 12 مہینے اللہ کے پیدا کرتا۔ ولا ہم اور الو کے بیٹھ کر گھروں پر پکارنے کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں۔ کوئی کوا چیختا چلاتا ہوا جائے تو اس پر بھی نحوست لے لیتے، اس پر بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے جانب سے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، ہم شرک کے دائرے تک چلے جا سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عدد تعداد میں بھی غلط فہمی، نحوست سمجھتے، گھروں میں 3 عدد یا 5 عدد کی چیز رکھنے کو غلط سمجھتے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ عدد کا پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ، اللہ طاق اور جفت عدد کے قسم کھاتے، والشفع والوتر، جفت عدد کی، طاق عدد کی اللہ قسم کھائیں۔ یہ عدد بھی اللہ کے پیدا کردہ ہے، 3 ہو یا 5 ہو، 2 ہو یا 4، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ عدد ہے، اس کو بھی منحوس نہ سمجھ۔ اور اسی طرح چھینک، کوئی کسی کام کے لیے ہم نکلتے ہیں، چھینک دے تو اس پر بھی نحوست لیتے۔ چھینک تو اللہ کے جانب سے، چھینک کی وجہ سے انسان کو نئی زندگی ملتی، چھینک کی وجہ سے، چھینک ہماری صحت کی ایک علامت ہے، لیکن آج اتنی علم کی کمی ہے کہ اس چھینک سے بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہو رہے، اس کو بھی بدگمانی، بدشگونی کے دائرے میں لے لیتے۔ چھینک کی وجہ سے کوئی بدشگونی نہیں، کوئی نحوست چھینک کی وجہ سے نہیں۔ اور بلی، چاہے کوئی بھی بلی، کالی بلی ہو یا پھر کوئی بھی، اگر وہ گزر جائے تو اس پر بھی کوئی بدشگونی نہیں، کوئی اس پر بھی نحوست نہیں۔ یہ تمام چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، علم حاصل کریں تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہو جائیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، ایمان اتنا مضبوط کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ چاہے بغیر نہیں ہو سکتی، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں اور پرانے زمانے کی جو خواتین ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو ان سے بھی ختم کرنا ہے، ہمارے خاندانوں سے، ہمارے گھروں سے بھی ان تمام چیزوں کو ختم کرنا، اللہ پر بھروسہ پیدا کریں۔ تو تیسری چیز بدشگونی تھی جو ہماری خواتین میں پائی جاتی تھی، جس کے اور ایک نام نحوست سمجھنا، یہ بھی ہماری خواتین میں تھی۔ یہ تمام چیزوں کو ہمارے اندر سے، ہمارے عقائد سے دور کر دیں۔ اس کے بعد کاہنوں کے پاس جانا، عراف کے پاس جانا، یہ بھی ہماری اکثر خواتین میں پائی جاتی۔ کاہن جو کہانت کرتا ہے، جو آگے ہونے والی چیزوں کو بیان کرتا ہے، اگر ان کے پاس کوئی خاتون، کوئی بھی انسان چلا جائے تو اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ لیکن اگر ہم کسی عراف کے پاس جا کر مستقبل کی خبر معلوم کرتے ہیں
تو سمجھے کہ ہمارا ایمان یہیں پر ڈگمگا رہا ہے، ہمارا ایمان گویا مضبوط نہیں۔ عراف کے پاس صرف جانے سے بھی ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا، ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عراف کے پاس یعنی کاہن کے پاس صرف جانے سے ہماری نیکی قبول نہیں ہوتی، اس کی بات کو تصدیق کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فلم تقبل صلاة 40 یوما، کہ جو کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس آتا اور اس سے مستقبل کے بارے میں صرف پوچھتا ہے۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے، صرف پوچھنا بھی گناہ ہے۔ دیکھیے، آپ ایگزیبیشن میں جائیے، ایسی چیزیں وہاں پر رکھی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم مستقبل میں ہمیں کیا ہونا ہے، کیا ہوں گے، یا پھر ہمارے اپنے متعلق آگے ہونے والی چیزوں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، پیسے دے کر جانتے ہیں، تو یہ بھی عراف کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ایمان اسی کا نام۔ ہر غلط چیز سے بچنا ہی ایمان، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہی ایمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کسی عراف، کسی کاہن کے پاس کوئی جاتا ہے اور اس سے اپنے بارے میں، یعنی اپنے مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں صرف پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتے، نمازیں قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، صدقہ و خیرات قبول نہیں، اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں۔ اور اگر اس کی تصدیق کر لیا، یعنی کسی عراف کے پاس گئے، اس سے مستقبل کے بارے میں پوچھے اور یقین کر لیا، ہاں میرے کو ایسا ہوگا، مجھ پر ایسے ایسے مراحل آنے والے ہیں، یقین کر لیا، تو گویا وہ کافر ہو جائے گا، کفر کے دائرے میں وہ چلا جائے گا۔ یہ میں اپنے جانب سے نہیں، حدیث کے حوالے سے، حدیث سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا فسألہ عن شیء فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کہانت کرنے والے کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے بارے میں پوچھے، اس کو عالم الغیب سمجھتے ہوئے اس سے مستقبل کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، ہاں تو سچ کہتا ہے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا جو وہ بیان کرے گا، تو مستقبل کے بارے میں پوچھ کر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو گویا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے اس نے انکار کر دیا، اس کے ساتھ کفر کر دیا، یعنی اسلام کا انکار کر دیا، اسلام کے ساتھ وہ کفر کر دیا، اتنا بڑا گنہگار وہ۔ تو کسی کاہن کے بارے میں ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے آ کر یہ پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بیان کیا کہ کاہن یا عراف کے پاس جا کر کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے، لیکن بسا اوقات کہانت کرنے والے کاہن صحیح بات بھی کہہ دیتے ہیں، سچ بھی کہہ دیتے ہیں، جو حقیقت میں ہماری زندگی میں وہ چیز ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اس کی کوئی ایک بات سچ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب الملأ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے پاس تمام دنیا میں کیا کیا ہونے والے، کس انسان کے ساتھ کیا ہوگا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیان کرتے ہیں، تو یہ جنات، یہ شیاطین اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو اچک لیتے ہیں، ایک دو باتیں اچک لینے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب رکھا، ستاروں کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو اچکنے کے لیے کوئی جن یا شیطان آسمانوں پر آئے تو فوری اس کے پیچھے ستارہ لگ جاتا۔ تو اسی لیے ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ شہاب ثاقب ہے، جو کوئی بھی اللہ کی فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آتا ہے تو یہ ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک دو باتیں اچک لیتے اور اپنے کاہنوں، اپنے
मुवक्किलों के पास जाकर वो तमाम बातें बयान कर देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सच रहती है तो उसमें सैकड़ों झूठ मिलाकर वो लोगों के सामने बयान कर देती है। अब लोग इतने मासूम हैं, इंसान इतने मासूम है या फिर नादान है वो लोग कि एक अच्छाई, एक सच बात को ले लेते हैं, 199 झूठ को नहीं देखते। 99 बातें झूठी होती हैं, एक बात सच होती है। एक सच्ची बात को लेते हैं, 99 जो गलत बातें हैं, झूठ बातें हैं, उस पर गौर नहीं करते। तो काहिन जो भी बताते हैं वो शयातीन और जिन्नात को अपने कब्जे में रख कर बताते। इनकी बातों पे हरगिज नहीं आना चाहिए। इनसे पूछना भी गुनाह है, इनकी बातों को तस्दीक करना भी गुनाह है। ख़वातीन के अंदर अक्सर ये बातें, ये चीज़ें होती है, इससे बच कर रहना चाहिए। इसके साथ ही और एक चीज़, सहाबा इकराम सलफ़ सालिहीन जहाँ कहीं बदशगुनी होती तो फौरी उसकी मुखालफत करते। हमें भी अगर कोई बदशगुनी लेते हुए, नहुसत लेते हुए कोई ऐसा देखते हैं तो फौरी उसकी मुखालफत करना चाहिए, उसके खिलाफ हो जाना, उसके खिलाफ बता देना है कि ऐसा हरगिज नहीं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अबुल हकम एक ताबई है, वो कहते हैं, इकरमा ताबई कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठा हुआ था, तो एक परिंदा चीखता हुआ जा रहा था। तो मजलिस में जितने लोग थे उनमें से एक शख्स ने कहा खैर खैर। तो गोया वो परिंदा चीखते हुए जाने से वो खैर खैर कह रहे थे, यानी इससे भलाई है, भलाई। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि किसी चीज़ की भलाई या बुराई का इस परिंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी चीज़ के अच्छाई या बुराई का इस परिंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छाई बुराई अल्लाह के हाथ में। तो परिंदों की वजह से, परिंदों के चीखने की वजह से, उल्लू के चीखने की वजह से, कफ़े के चीखने की वजह से, छोटी छोटी बातें जो अकल से परे है, ये तमाम से कैसे अच्छाई या बुराई हो सकती। और एक इब्न अब्दुल हकम एक ताबई है, वो कहते हैं कि मैं उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के पास था। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ सफ़र के लिए जा रहे थे जबकि चांद अखरब में था। चांद अखरब में रहना एक मंजिल है चांद की। अखरब में अगर चांद रहे तो उस वक्त सफ़र करना या फिर निकाह वगैरह करना ये भी मनहूस समझते हैं, नौज़ बिल्लाह। ऐसा भी कुछ नहीं, चांद जहाँ पर भी हो उसकी मंजिलें हैं, चांद से कैसी बदशगुनी। तो अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न अब्दुल अजीज़ सफ़र के लिए जा रहे थे। तो इब्न अब्दुल हकम एक शख्स थे, उन्होंने कहा कि मैं ये बेहतर समझता हूँ कि चांद अखरब में है, आप सफ़र पर ना जाए। तो ये कहना था कि कितना बेहतरीन उनके अल्फाज है। देखिए कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा ला नखरुजू बिक़मरिन वला बिशम्सिन, कि हम किसी सूरज की या किसी चांद को देखकर नहीं सफ़र के लिए निकलते। सफ़र पर हम किसी चांद या सूरज की वजह से या उनको देखकर हम नहीं जाते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए सफ़र पर निकलते हैं, चाहे चांद अखरब में हो या फिर किसी और मंजिल में। तो उसको बिल्कुल भी मनहूस न समझे। सहाबा इकराम, ताबाईन, सलफ़ सालिहीन के अक़ायद कैसे थे पढ़िए। कभी किसी सूरज को या चांद को मनहूस नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करते हुए सफ़र पर निकलना। सफ़र पर जाते हुए अल्लाह ताला ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई है, उस दुआ के ज़रिए से आप सफ़र कीजिए, आपका सफ़र आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके बारे में बहुत सारी बातें और भी बाकी है। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने वो तमाम चीज़ें रखी जाएंगी कि औरतों के अंदर और क्या खराबियाँ, खामियाँ पाई जाती हैं, और साथ ही साथ औरतों के अंदर ये खामियों के बाद एक और चीज़ जो अहम चीज़, हमारी ख़वातीन एक मिसाली और जन्नती खातून कैसे बने, उसके लिए एक और टॉपिक इंशाअल्लाह आपके सामने आइंदा हफ्ते रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप भी हमारा इस प्रोग्राम को देखते रहिए, अपने दोस्त अहबाब को भी बताइए कि इस प्रोग्राम में जो अक़ायद ख़वातीन के अंदर जो अक़ायद की ख़राबियाँ हैं वो तमाम बातें इंशाअल्लाह बयान की जा रही है।
تو امید ہے کہ آپ ضرور سمجھتے ہوں گے اور یہ تمام عقائد سے جو غلط ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کو درست بنائے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور توکل کرنے والے ہمیں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔